वेलकम बैक टू Q&A विद पीजे अमीर। मेरे साथ यहाँ इस वक्त मौजूद हैं मौलाना फजलुर रहमान अमीर जमीयतुल उलमा इस्लाम और ऑफ कोर्स एक बड़े डिस्टिंग्विश्ड पॉलिटिकल लीडर। बातचीत हो रही है, एक आपके सामने मैं समझता हूँ ख्यालात इनके सामने आपके सामने आ रहे हैं कि ये क्या फील करते हैं, ये क्यों इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं। ये उतने ही पाकिस्तानी जितने बाकी हैं, लेकिन एक मिसपरसेप्शंस जो इनकी पार्टी इनके मुतालिक है, इनका जवाब दे दिया। लेकिन ब्रेक से पहले मैंने आपसे पूछा कि या बल्कि अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये ARD यहाँ होती है और एक रेजोल्यूशन पास होता है, MQM जो थर्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, कि ये दहशतगर्द हैं, ये टेररिस्ट हैं। आज हम देखते हैं कि हाथ मिला रहे हैं, दोस्ती हो रही है। डू यू फील कि ये एक कन्वीनियंस है एक दूसरे की, या डू यू फील कि इसमें कोई ऐसा अलायंस बन सकती है या है जो कि पाकिस्तान की फेवर में हो? और फिर साथ साथ मैंने देखा जब नून की मैं बात करता हूं तो जो जजेस की रेस्टोरेशन पे बात आ रही थी, आपने उसमें हिस्सा नहीं लिया। देखिए, मैं इसी बात को आपके सामने रखना चाहता था कि ये हमारी सियासत की इंतहा पसंदी है। एक दिन आपने कहा बाकायदा कि भाई कुछ हो जाए लेकिन कभी हमने MQM से इत्तेहाद नहीं करना। अब ये एक ऐसा फैसला है कि आपके कब्जे में कब है मुल्क का मुस्तकबिल और उनके मुस्तकबिल के हालात। ऐसे हालात आ सकते हैं कि आपको MQM से बात करनी पड़ेगी। तो यही वो इंतहा पसंदाना सोच होती है कि जिसमें मुस्तकबिल पे नजर नहीं होती और फौरी और वक्ती और मारूजी बुनियादों पर हम इतने आगे चले जाते हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने काफिले को कातिल लीग कह दिया, जिसमें पैगाम था कि जैसे बेनजीर के कातिल आप लोग हैं। तो अब उनके साथ फिर इत्तेहाद भी कर लिया, खत्म हो गई बाजी। ये वो चीजें हैं जो मीडिया में फिर यही सवाल सामने आते हैं कि आपने ये बातें कही थी और आप अब इस हद तक क्यों जा रहे हैं। तो अब इसको इंतहा पसंदी नहीं कहा जा रहा। जब मैं एतदाल की गुफ्तगू करूंगा, इख्तलाफ को अपनी जगह पर रखूंगा, लेकिन कुछ अकदार हैं सियासत में, ये ऐसी इंतहा पसंदी मैं किसी पाकिस्तानी रहनुमा के बारे में क्यों करूं कि कल के हालात में फिर मैं उनके साथ बैठूं और फिर कहूं जी वो पुरानी बातें थी जी, छोड़िए जी, अब तो हमने तो मिट्टी पाओ और कभी कुछ कहते हैं कुछ कहते हैं। यहां तक जाने की क्या जरूरत है हमारे पास? हम एक दूसरे से इख्तलाफ भी कर सकते हैं और उसके बाद हम किसी नुक्ते पे आगे जाकर इत्तिफाक भी कर सकते हैं। मुल्क हमारा है, एक छत के नीचे है हम, हमारे मुश्तरकात भी हैं, हमारे मुख्तलफात भी हैं। तो हमें एक दूसरे की जरूरत भी पड़ती है। आज इस वक्त जो सियासत के अंदर जो हमने रिवायात रखी हुई हैं, जब हम मुखालफत पे आते हैं तो इस हद तक चले जाते हैं कि फिर कोई हया की बात हम नहीं छोड़ते। नवाज शरीफ साहब जो हैं बड़े अच्छे जरदारी की इत्तेहादी थे और बड़ी दोस्ती और यारियां, और जिस वक्त उनके खिलाफ मैदान में निकले तो फिर जो एक स्टेज का लबो लहजा होता है, कोई फिर लिहाज नहीं रखा किसी चीज का। अब सवाल यह है बुनियादी, आपने सवाल किया अदलिया का। देखिए, एक मसला दुनिया में पैदा हो जाता है और मैं अब भी कोई ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता मैं किसी जज के खिलाफ हूं, या ये कुछ चीजें मुबहम रही और मेरे नजदीक वो सारी बातें उसूल के मुताबिक नहीं थी। लेकिन इतना बड़ा हंगामा मुल्क में खड़ा हो गया और ऐसा शोर गुगार मुल्क में पैदा हो गया कि हमारी बात जो है वो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, उस पर गौर करने के लिए तैयार नहीं था। हमने एक सवाल ये पेश किया था कि ये वाज़ेह कर दिया जाए कि ये जो तहरीक है ये जजों की बहाली का है या अदलिया की आज़ादी का है। ये दोनों अलग अलग तस्वुरात हैं। अब यहां पर दोनों को खल्त कर दिया गया। आज उसके बाद आज जहां हम खड़े हैं, कल परसों एक दोस्त का बड़ा अच्छा बयान आया तो उसने कहा जी चीफ बहाल हुए हैं, जस्टिस बहाल नहीं हुए। तो ये जो लोगों में एक तलब है और जो मायूसियां पैदा हो रही हैं, और वकला के अंदर वो सीनियर वकला वो मायूस होकर घरों में बैठ गए हैं, और जो सबसे बढ़कर आगे कुर्बानी देने वाले थे वो आज तनकीद पे उतर आए हैं और सवालात उठा रहे हैं। तो एक तो इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए था, जो नहीं रखा गया और मुझे उसकी सजा दी गई, और सवाल अपनी जगह बरकरार है, उसका कोई हल आज तक किसी ने बताया नहीं हमें। दूसरी बात यह है कि
یعنی میں کہتا ہوں کہ عدلیہ کی ججوں کی بحالی کو عدلیہ کی آزادی کا نام دیا گیا، جبکہ اس میں فرق ہے، اور یہ فرق وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ پی سی او کا حلف بردار، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ پی سی او جو ہے اس کا حلف بردار چاہے وہ 12 اکتوبر 1999 کا ہو، چاہے وہ 3 نومبر 2007 کا ہو جائے، یہ دونوں پی سی او ہیں۔ ایک پی سی او وہ تھا کہ جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ کو تالا لگا، جس کے نتیجے میں وزیر اعظم کو ہتھکڑی لگی، جس کے نتیجے میں سیاستدان جو ہے ملک سے باہر پھینکے گئے، جس کے نتیجے میں مکمل مارشل لا آیا۔ دوسرا وہ تھا کہ جس میں جزوی طور پر صرف ایک دفعے کو بند کیا گیا تاکہ ایک دن کے لیے کام نکالا جا سکے اس سے۔ تو ایسی صورتحال میں اصولی بات یہ ہے کہ جس بڑے اور بہت بڑے پی سی او کا حلف اٹھایا گیا اس کو نظر انداز کر دینا، اور ایک چھوٹے سے پی سی او کا بنیاد بنا کر جناب اس کے لیے اتنی بڑی تحریک، اور پھر دوسرے کو سننا ہی نہیں، دوسرے کو مجرم قرار دے دینا۔ تو ہم نے یہ دو اصولی باتیں رکھی تھیں، اور یہ کہہ کر کہ صاحب یہ ہماری ایک سوچ ہے، ججوں کے معطلی، یہ ایک الگ سر، ججوں کی معطلی پر ہمارا اعتراض تھا اور ہم میدان میں آ گئے تھے جی، لیکن ججوں کی بحالی کی تحریک پر جب ہم نے یہ سوال پیش کیے کہ آپ ضرور بحالی کے لیے کہیں، اور اس فیصلے کو غلط آپ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، ہماری اس وقت صوبے میں سرحد میں حکومت تھی پشتونخوا میں، ہم نے جج صاحب کی ہر جگہ استقبال کیے، ہم نے پوری سہولتیں پروٹوکول ان کو مہیا کی، اور جب وہ چیف جسٹس نہیں تھے تو درانی صاحب نے اس کا استقبال اور اس کو پورا سرکاری پروٹوکول چیف جسٹس کی حیثیت سے دیا جی۔ لہذا ججوں کی بحالی اگر کلیئر ہو جاتی کہ اسی کے ہم کام کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کوئی جھگڑا نہیں تھا، لیکن جب خلط کیا گیا تو ہم نے کہا بابا آپ لوگ ایک عدلیہ کی آزادی کا تصور دے رہے ہیں، اور آج صرف سپریم کورٹ کو آزاد تصور کیا جا رہا ہے، نیچے جو عدلیہ ہے وہاں جو صورتحال ہے قوم کے، اور جس طرح لوگ رول رہے ہیں اور جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے، تو ایک فضا بنا دینا اور اس پہ کسی کی بات نہ سننا۔ تو ایک سوال ہمارا یہ تھا کہ ججوں کی بحالی یا عدلیہ کی آزادی میں فرق ہے، اس کو واضح کیا جائے، جس پر ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ دوسرا یہ کہ پی سی او جو بھی ہو اس کا حلف بردار، اس کو دوبارہ جج کا بننے کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ تو پھر ایک اصولی بات تھی، اس پہ ہمیں اتنا مورد الزام کیوں ٹھہرایا گیا جی؟ اور پھر وہی لوگ آج کیوں مایوس ہو رہے ہیں، کیوں وہ ناراض ہو گئے ہیں، پیچھے ہٹ گئے ہیں سارے لوگ جی، بشمول ہمارے بھائی احتجاج حسن کے۔ اچھا یہ مجھے بتائیے کہ یہ آپ نے بہت بڑا ایک پوائنٹ یہاں ریز کیا ہے، مجھے یہ بتائیے جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے پاکستان کے اندر اس وقت جو موجودہ مائنڈ سیٹ ہے، اور جو کہ کئی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے ایکسٹریمسٹک مائنڈ سیٹ پہ چلے جاتے ہیں، آپ نے بھی کہا ہے کہ یہ خودکشی کرنا، یہ خودکش بمباری ہے، یہ ایک حرام چیز ہے، لیکن یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس مائنڈ سیٹ کو مولانا صاحب ہم چینج کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے میں آپ سے تمام علماء اس پہ متفق ہیں کہ اپنے آپ کو قتل کرنا حرام ہے، خودکشی حرام ہے۔ یہ جو ایک مسئلہ ہے نا کہ خودکشی جو ہے جو ہو رہی ہے اس کو آپ حرام کہتے ہیں یا نہیں کہتے، یہ اس بنیاد پر نہیں کہ ایک شرعی حکم کے طور پر، بلکہ جو لوگ ایسے، جن لوگوں پر ایسی جنگ مسلط کی گئی ہے کہ جنگ کے اس ماحول میں جب کوئی ہتھیار کام نہیں آ رہا تو بالآخر پھر اس ہتھیار کو استعمال کرنے کا ایک مجبوری بن جاتی ہے ایک اضطراری کیفیت میں، اس پر لوگ بحث کرتے ہیں کہ اس کو ایک اضطراری کیفیت تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ جس طرح آپ اور ہم کہتے ہیں کہ جب سن 1965 میں ہم پر حملہ ہوا تو ہمارے سپاہیوں نے اپنے ساتھ بم باندھے اور وہ انڈیا کے، ہندوستان کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے جی، تو وہ کیا تھا؟ یہی تو تھا۔ اب اس قسم کی کہانیاں اس وقت بنائی گئی، سچی تھیں یا نہیں سچی تھیں، ہم تو اس وقت چھوٹے تھے، لیکن بہرحال کہانیاں تھیں۔ اور آج جو صورتحال ہے تو اس میں دیکھیے اگر بالفرض ہم سمجھ لیں کہ چلو ایک مجبوری کی بنیاد پر یہ ہتھیار ہے، تو پھر اس مجبوری کے لیے ٹھیک ہے، اگر فلسطین والے سمجھتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے تو ہم یہاں دور سے تو فیصلہ نہیں کر سکتے کہ تمہاری مجبوری ہے یا نہیں، لیکن ان کا ملک ہے، اپنی حکمت عملی ہے۔ اگر عراق میں ہے تو عراق والے خود فیصلہ کر سکتے ہیں، اگر افغانستان ہے تو وہ بھی الگ ایک اسٹیٹ ہے، وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم پر تو حملہ کیا گیا ہے، ہماری تو ایک حکومت تھی اور ختم کی گئی ہے، تو ہم بھی ایک دفاعی جنگ لڑ رہے ہیں اور اتنی بڑی قوت کے خلاف جنگ لڑنی ہے، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور ہتھیار نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کے علماء تو متفق ہیں اس بات پر کہ پاکستان میں یہ کوئی مجبوری نہیں ہے،
تو جب کوئی مجبوری نہیں ہے تو مسئلہ پھر اصل حکم پہ ہوگا. تو ہمارے علماء کرام نے خودکشی کی نہیں بلکہ محض پاکستان کے اندر مسلح جنگ اپنے ملک کے اداروں کے خلاف، اس کے بارے میں 3 دستاویزات ہیں. تمام مذہبی جماعتوں اور شخصیات کی آل پارٹیز، دیوبند مکتب فکر کے ملک بھر سے آئے ہوئے 150 جید علماء کرام کا اجماعی فیصلہ، جمعیت علماء اسلام جو پاکستان کے علماء کا سب سے بڑا سیاسی فورم ہے، اس کے 1 سے زیادہ کی قراردادیں جو اتفاق رائے سے علماء کی اجازت سے شائع ہوئی، اور اس میں انہوں نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ پاکستان میں ہم اسلحے کی جنگ کی حمایت نہیں کرتے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہمارا تعلق ہے، اور دعوت دیتے ہیں ان کو کہ وہ بھی آئیں اور پاکستان کے اندر اگر دینی مقاصد ان کے ہیں تو مثبت وسائل و ذرائع کو استعمال کریں. چلیں ہم اور بات کرتے ہیں. اب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا لیکن اس کا ہم دوسرا پارٹ بھی کریں گے جو کہ آپ کل اس پروگرام کو دیکھیں گے، جس میں یہاں مولانا فضل الرحمان، یہ ایک بڑا ڈفرینٹ انٹرویو ہے. یہ نہیں کہ مولانا صاحب یہاں بیٹھ کے کسی کی تنقید کر رہے ہیں، بلکہ یہاں ان کا ایکچولی ایک مائنڈ سیٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے، ایک ویژن آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ کیا ایکچولی پاکستان کے متعلق ان کی اپنی پرسنل اور ان کی پارٹی کی کتنی فکر ہے پاکستان کی. کل آپ دوبارہ مجھے جوائن کیجئے اس پروگرام کے اندر، لیکن ہمیشہ یہاں میں یہی کہوں گا کہ پاکستان جو ہے وہ سب کا ہے اور پاکستان کا انٹرسٹ جو ہے وہ سب سے پہلے ہم نہیں رکھنا ہے، کسی باہر کے آدمی نے یا عورت نے آ کے نہیں رکھنا ہے، بلکہ ہم پاکستانیوں نے خود رکھنا ہے. لک آفٹر یور سیلف اینڈ پاکستان فرسٹ. خدا حافظ.